عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آئیے آج ہم آپ کی درسی کتاب سے غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں۔ صفحہ نمبر 110، غزل نمبر 2، شاعر کا نام امام بخش ناسخ، جان پہچان۔ ناسخ کا اصل نام شیخ امام بخش ہے۔ وہ 10 اپریل سن 1772 کو فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن لکھنؤ میں گزرا اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ان کا شمار لکھنؤ کے استاد شعرا میں ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں خودداری بہت تھی، اس لیے وہ کبھی کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ اودھ کے حکمراں غازی الدین حیدر انہیں ملک الشعراء کا خطاب دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور عتاب کے خوف سے لکھنؤ چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے الہ آباد چلے گئے۔ نظام دکن کے دیوان مہاراجا چندو لال نے انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ ناسخ شاعری کے ظاہری حسن کے دلدادہ تھے۔ ان کے زمانے میں بہت سے الفاظ متروک قرار دیے گئے۔ متروک قرار دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور نئے نئے لفظوں کا استعمال بڑھا۔ انہیں دبستان لکھنؤ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ گوئی میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ ملکہ یعنی کمال، مہارت، قابلیت۔ انہوں نے 3 دیوان اور 2 مثنویاں یادگار چھوڑی ہیں۔ ناسخ کا انتقال 16 اگست سن 1838 کو لکھنؤ میں ہوا۔ اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرعے میں، مقطع آپ جانتی ہیں غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے۔ اس غزل کے مقطع کے پہلے مصرعے میں شاعر ناسخ نے کہا ہے کہ حضرت درد نے خوب بات کہی ہے۔ درد کی بات دوسرے مصرعے میں آئی ہے، جسے واوین میں لکھا گیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شاعر نے غزل کہی ہے وہ کبھی اپنے سے پہلے گزرنے والے شاعر کا کوئی مصرعہ اپنی غزل میں لے کر اس کی حمایت یا مخالفت میں اپنی بات کہتا ہے۔ ایسے شعر کو تضمین کا شعر کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غزل نمبر 2 کا۔ نہیں عشق سے زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، وہ میں خار غیروں میں ہے خار میں ہوں۔ تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں۔ وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں، گوہر بار وہ ہے شرر بار میں ہوں۔ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں۔ دیگر گو ہے ہر آن وضع محبت، کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں۔ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلفیں بتاؤں کا گرفتار میں ہوں۔ سمجھتے ہیں غزل کا مطلع۔ پہلا شعر۔ نہیں عشق سے زردار میں ہوں، اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں۔ زرد مانے پیلا، زردار زر یعنی سونا، روپیہ، پیسہ، اور دار رکھنے والا، پیسہ رکھنے والا یعنی مالدار، امیر۔ مطلع کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں عشق سے زرد نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں تو ایسا زردار ہوں
کہ اگر وہ یوسف کی طرح ہے تو میں خریدار کی طرح۔ انسان پیلا یا زرد کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ یا تو بیماری اور کمزوری کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے۔ اور جذبہ عشق یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشق کو کمزور اور خوفزدہ رکھتا ہے، مگر شاعر کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ وہ عشق میں گرفتار ہو کر کمزور اور خائف نہیں ہوئے ہیں، پیلے عشق کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ اس جذبے نے انہیں بے پناہ قوت عطا کر دی۔ اس جذبے نے انہیں اس قدر مالا مال کر دیا، عشق نے اتنا امیر بنا دیا کہ وہ اپنے دوست کو خریدنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوست کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یعنی ہر تکلیف، ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شاعر اور اس کے دوست کی حالت یہ ہے کہ اگر دوست حسن میں یوسف علیہ السلام کی طرح یکتا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، دوسری مثال کوئی نہیں، بڑا حسین و جمیل ہے، تو شاعر بھی مستحکم ارادوں والے سچے عاشق ہیں۔ شعر میں یوسف علیہ السلام کا ذکر صنعت تلمیح کی خوبی پیدا کر رہا ہے۔ اور زرد اور زردار دو ایسے یکساں الفاظ ہیں جن میں سے ایک میں 2 حروف زیادہ ہیں۔ آپ دیکھ سکتی ہیں زردار میں الف اور رے زائد ہیں۔ تو جب شاعر کسی شعر میں ایسے 2 الفاظ کا استعمال کرتا ہے جن میں سے ایک لفظ میں 2 حروف زائد ہوں تو اسے صنعت تجنیس مزیل کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مطلع ثانی کی طرف، یعنی حسن مطلع کی طرف۔ اس غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع ہے، اس لیے کہ یہاں بھی دونوں مصروں میں زار اور خار کے قافیے آئے ہیں، دونوں مصروں میں قافیے آئے ہیں۔ وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں، وہ میں خار غیروں میں ہے خار میں ہوں۔ بیزار ہونا، اکتانا، بور ہونا، اور زار بری حالت میں۔ خار مانے ذلیل، رسوا، اور میں خار مانے شرابی، شراب پینے والا۔ اگر آپ کا کوئی خاص الخاص دوست آپ سے بیزاری ظاہر کرے اور آپ کو چھوڑ کر غیروں کی محفل میں شریک ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گی؟ ظاہر ہے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ شاعر بھی انہی احساسات کا شکار ہے۔ شاعر کا دوست ان سے بیزاری اور اکتاہٹ ظاہر کرتا ہے، ان سے بے رخی اور بے اعتنائی سے پیش آتا ہے، جس کے نتیجے میں شاعر نالاں اور پریشان ہو اٹھے ہیں۔ دوست کی بے وفائی سے شاعر کی حالت بری ہو گئی ہے، اور دوست وہ تو غیروں میں بیٹھ کر میخواری کر رہا ہے۔ مراد شاعر کا ساتھ چھوڑ کر دوسروں کی محفلیں سجا رہا ہے، اور شاعر کو چھوڑ کر دوسروں کی محفلوں کی رونق بننے میں شاعر کی ذلت اور خواری ہے، کیونکہ لوگ یعنی رقیب، شاعر کے رقیب تو شاعر کو کیونکہ لوگ دوست کے شاعر کو چھوڑنے کی وجہ ضرور سوچتے ہوں گے، ایسا ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہمارے دوست نے جو پہلے شاعر کا دوست تھا، شاعر کو اس نے کیوں چھوڑ دیا۔ اس شعر میں بھی بیزار اور زر اور میں خار اور خار یہ 4 الفاظ ایسے ہیں
جن میں دو دو حروف زائد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس شعر میں بھی تجنی سے مزیل ہے۔ شعر نمبر 3۔ تمنا ہے ساقی کبھی بزم میں وہ سرشار ہوں اور ہوشیار میں ہوں۔ ساقی شراب پلانے والا، بزم میں شراب کی محفل، بزم یعنی محفل، میں مانے شراب، سرشار مانے لبالب لبریز، مخمور نشے میں چور۔ اس شعر میں شاعر ساقی سے اپنی ایک تمنا کا اظہار کرتا ہے، اور اس کی تمنا یہ ہے کہ کبھی محفل شراب میں دوست مخمور ہو اور وہ یعنی شاعر ہوش میں ہوں، یعنی ساقی کوئی ایسی شراب پلائے، ایسی شراب پیش کرے کہ ان کا دوست نشے میں آ جائے اور شاعر ہوش میں ہوں۔ پیاری بچیوں، آپ جانتے ہیں کہ غزل کا موضوع حسن اور عشق ہوتا ہے۔ یہاں شراب سے مراد عشق ہے، عشق کی شراب ہے، جس کے نشے میں عموماً شاعر یا عاشق ہی ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوست ہمیشہ بے وفائی اور بے رخی سے پیش آتا ہے، یعنی وہ ہوش میں ہوتا ہے، ہوش مندی سے کام کرتا ہے۔ تو شاعر ایسا چاہتا ہے کہ اب کے معاملہ کے برعکس ہو جائے، الٹا ہو جائے، دوست عشق کے خمار میں ڈوبا ہو اور وہ ہوش مندی سے کام لے۔ ساقی، بزم میں اور سرشار ہونا ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت مراعات النظیر ہے۔ اس صنعت کے بارے میں آپ پڑھ چکی ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں۔ اس صنعت کو سمجھانے کے لیے اکثر اس شعر کی مثال دی جاتی ہے۔ چوتھا شعر۔ وہ کرتا ہے باتیں، میں کرتا ہوں آہیں، گوہر بار وہ ہے، شرر بار میں ہوں۔ گوہر بار، گوہر گوہر کا مخفف مانے موتی، اور بار مانے لٹانے والا، موتی لٹانے والا، اور شرر بار، شرر مانے چنگاری، چنگاری لٹانے والا۔ دوست باتیں کرتا ہے اور میں آہیں بھرتا ہوں، وہ گوہر بار کہلاتا ہے اور میں شرر بار کہلاتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی اور دوست کی باتوں کا موازنہ کیا ہے، دوست باتوں اور آہوں کا موازنہ کیا ہے۔ دوست جب باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کی باتوں سے، اس کی فصاحت اور بلاغت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اس کے انداز گفتگو کی تعریف کرتے ہیں اور اسے گوہر بار کہتے ہیں، یا اس کی باتوں کو گوہر باری سے تشبیہ دیتے ہیں، یعنی دوست کا باتیں کرنا موتی لٹانے کے مترادف ہوتا ہے، اور شاعر کی آہوں کو شرر باری سے تشبیہ دی جاتی ہے، جبکہ آہیں تو انسان دکھ اور تکلیف میں بھرتا ہے۔ آہ اور ہائے تو تکلیف کے وقت منہ سے نکلتے ہیں، اور شاعر کے آہیں بننے کی وجہ کوئی اور نہیں، اس کا دوست ہی ہے۔ اس کی بے التفاتی، اس کی بے رخی کی وجہ سے ہی شاعر آہیں بھرتا ہے، تو لوگ شاعر کے آہیں بھرنے کو شرر باری کہتے ہیں اور شاعر کو شرر بار کہتے ہیں۔
یعنی شاعر کے آہیں بھرنے کو چنگاری برسانے کے زمرے میں لیا جاتا ہے، اور چنگاری آگ لگا سکتی ہے، شاعر آگ اگلتے ہیں۔ بالکل وہی کیفیت ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں صنعت لف و نشر پائی جاتی ہے۔ اس صنعت کا نام غالباً آپ نے پہلی بار سنا ہے۔ اس صنعت کے تعلق سے مزید تفصیلات ہم شعری قواعد کے لیکچر میں سمجھیں گے۔ بڑھتے ہیں 5ویں شعر کی جانب۔ وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، اگر وہ ہے بلبل تو منقار میں ہوں۔ شاعر کا دوست وہی باتیں کر رہا ہے جو شاعر کرتے ہیں۔ اگر دوست بلبل ہے تو وہ اس کی منقار یعنی چونچ ہے۔ منقار مانے چونچ۔ آخر کار شاعر کے سچے جذبوں کا احساس دوست کو ہو ہی گیا۔ دوست نے اس کے صادق جذبوں کو قبول کر ہی لیا، اور اب وہ بھی شاعر کا ہم زبان اور ہم خیال بن گیا۔ جو باتیں شاعر کیا کرتا تھا، جن احساسات کا اظہار شاعر کیا کرتا تھا، وہی باتیں، وہی خیالات، وہی احساسات اب دوست بھی شاعر کے لیے رکھنے لگا ہے اور اس کا اظہار بھی کرنے لگا ہے۔ دوست کی باتیں شاعر کے جذبات کی ہی عکاسی کرتی ہیں، شاعر کے احساسات کی ہی غمازی کرتی ہیں، جس کے لیے شاعر نے بلبل کی مثال دی کہ اگر ان کا دوست بلبل ہے تو وہ اس کی منقار، اس کی زبان ہے جو بلبل کے چہکتے رہنے کا ذریعہ ہے۔ اگلا شعر۔ دیگر گوں ہے ہر آن وضع محبت، کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں۔ آن مانے لمحہ، وضع مانے طور طریقہ، ڈھنگ، بناوٹ، انداز۔ کوئی ایک معنی لکھ لیجئے۔ وضع محبت، محبت کا انداز۔ ہر لمحہ محبت کا انداز کیسا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا دیگر گوں ہے۔ دیگر گوں مانے اور ہی طرح کا، نرالا۔ تو کس کی محبت کا انداز نرالا ہے؟ آپ کہیں گی دوست کی۔ اور یہ کس بات سے پتہ چلا؟ اس بات سے کہ کبھی دوست شاعر کو غیر سمجھتا ہے، کبھی یار۔ شاعر اپنے دوست کی محبت کے انداز کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اس کی محبت کا انداز بالکل انوکھا، بالکل نرالا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر لمحہ یعنی سیکنڈز میں دوست کبھی شاعر کے ساتھ اجنبیت کا اظہار کرتا ہے، اسے غیر سمجھنے لگتا ہے، اور ایسا سلوک کہ شاعر اور کبھی ایسا سلوک کہ شاعر ہی اس کا سب سے بہترین اور خاص دوست ہے۔ لمحوں میں یکسر بدل جانے والے انداز محبت سے شاعر تذبذب کا شکار ہے۔ اسے دوست کی سیمابی فطرت کہہ لیں یا غیر مستقل مزاجی، یا ہو سکتا ہے اسے زمانے کا خوف، محبت میں رسوائی کا خوف ہو، اس وجہ سے وہ ایسا کرتا ہو۔ بہرحال دوست کا رویہ شاعر کو پریشان رکھتا ہے۔ 7واں شعر اور مقطع یعنی آخری شعر۔ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں۔
بتا جمع ہے بت کی، مراد معشوق۔ خواجہ میر درد کی غزل کا مطلب یوں ہے: یہ زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں، یہ بیمار چشموں کا بیمار میں ہوں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے کو ناسخ نے اپنے شعر کے مصرعے ثانی میں بیان کیا ہے، جسے یہاں واوین کے درمیان لکھا گیا ہے، اور اس طرح کے شعر کو تضمین کا شعر کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی جان پہچان میں پڑھا تھا۔ ناسخ درد کے اس مصرعے کی حمایت کرتے ہیں کہ درد نے بہت خوب، بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ بتوں کی زلفوں میں گرفتار ہو گئے ہیں، معشوق کی زلفوں کے اسیر ہو گئے ہیں، اور کسی کی زلف کا اسیر یا قیدی بننا مراد اس کے عشق میں مبتلا ہونا ہے۔ درد بھی کسی کی زلفوں کے قیدی بن گئے تھے، اور اب ناسخ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی کے عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس بات کو وہ بہت عمدہ مانتے ہیں۔ یہ زلف بتاں کا گرفتار میں ہوں۔ عزیز طالبات، یہ مصرعہ جو آیا اسے تضمین کا شعر کہتے ہیں۔ جب شاعر کسی اور شاعر کا کوئی مصرعہ اپنے شعر میں استعمال کرے تو تضمین کا شعر کہلاتا ہے۔ ہماری دوسری غزل بھی مکمل ہوتی ہے۔ آپ مشقی سرگرمیاں حل کر لیجئے گا۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔